سے دعا مانگا کرو، میں دعا قبول کیا کروں. اس لیے نبیوں کی دعا نبیوں کے راستے کی چیز ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ دعا کہ یہ تو نبیوں کے راستے کی چیز ہے. کہ دعا نبیوں کے راستے کی چیز ہونے کی وجہ سے نبیوں کے راستے پر زندگی ڈالی جائے اور نبیوں کے راستے پر زندگی ڈال کے پھر دعا مانگی جائے. پھر دیکھو دعا کیا کام کرے گا. دعا کتنا کام کرے گی وہ پتا چلے گا. کوئی لمبی دعائیں نہیں ہوتی نبیوں کی. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی. جب وہ مصر سے بھاگے ہیں ان کے قتل کے وارنٹ چھوٹے تو وہ مصر سے بھاگے اور شعیب علیہ السلام کے علاقے میں آئے. مدین کے علاقے میں وہاں کوئی پہچان نہیں تھی. جنگل ہے, لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے لوگوں کو مدد کی پانی پلانے والوں کو. اور چونکہ یہ اخلاق ہوتے ہیں نبیوں کے, نبوت ظاہر ہونے سے پہلے اخلاق ہوتے ہیں, نبوت ظاہر ہونے کے بعد بھی اخلاق ہوتے ہیں. نبی ہیں, لوگ پانی پلا رہے ہیں تو جو لوگ پانی پلانے میں کمزور تھے ان کو پانی پلانے میں مدد دی موسیٰ علیہ السلام. اور آئے ہیں بھاگے ہوئے, نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کچھ نہیں. ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک دعا مانگی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ دعا ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے پروردگار جو خیر بھی تیری طرف سے آوے میں آج اس کا محتاج ہوں اور ہر وقت اس کا محتاج ہوں. تیری خیر کا محتاج ہوں. ایک ہی دعا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بس یہ دعا تھی کہ دروازے کھل گئے, سارے دروازے کھل گئے. شعیب علیہ السلام کی طرف سے طلبی ہوئی تو شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچنا ہوا, ان کے پاس جانا ہوا, پہچان ہوئی. تو انہوں نے تسلی کر دی کہ اب گھبرانے کی بات نہیں ہے. نجوت من القوم الظالمین, تم کو اللہ نے ظالم قوم سے نجات دے دی ہے, اب تم یہاں یہی رہو گے. تو سارے مسائل حل ہو گئے. جی ہاں, کسی ملک میں جاویں تو وہاں کی شہریت لینی پڑتی ہے, ویزے لینے پڑتے ہیں, تو وہ سب ہو گیا کہ ہاں یہاں آپ رہیں گے, 8 سال رہو 10 سال رہو تمہاری مرضی ہے. جی ہاں, تو لمبی شہریت مل گئی, شادی ہو گئی. مطلب کہ سارے مسائل حل ہو گئے. آخر میں نبوت بھی مل گئی. دعا مانگی تھی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہ جو بھی خیر آپ کی طرف سے آوے مجھے اس کی حاجت ہے. تو ساری خیر اللہ نے دے دی. یہ بات قرآن کریم میں اور اس قسم کے قصے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اس امت کو سنائے. اس امت کو نبیوں والا کام کرنا ہے. اس لیے ان کو نبیوں کے قصے سنائے ہیں, نبیوں کے حالات سنائے ہیں, نبیوں کے ساتھ نصرتیں مددیں ہوئی ہے وہ بھی بتائی ہے. اور نبیوں نے جو کام میں برداشت کیا ہے وہ بھی بتایا ہے, تاکہ ان سب کو اکٹھا کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں. جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی اللہ کی مدد آئے گی. یہ قاعدہ ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونہ, کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. تو ہمارا کام ذمہ داری پوری کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے. اللہ سے مانگنا ہے اور کوئی دینے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور دعا کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہوا ہے. ہر حال میں مانگ سکتے ہو, لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے, اجتماعی طور پر انفرادی طور پر. اللہ سے کوئی ٹائم لینا نہیں پڑتا. اپنی داد درخواست کے لیے جیسے دنیا کے بڑوں کے پاس ٹائم لینا پڑتا ہے, وہاں کھلا ہوا ہے. جب چاہو مانگو. جی ہاں, جب چاہو مانگو. مانگنے سے خوش, نہ مانگنے سے ناراض. اس لیے اپنا مزاج دعوت والا بھی بنانا ہے تاکہ بندگی کا حق ادا ہو جائے. کیونکہ دعوت بندگی کے حقوق ادا کرنے کے لیے ہوتی ہے. اللہ دعوت دیتے ہیں عبادت کی اور بندگی کی تاکہ بندگی کے حقوق ادا ہو جائے. پھر حق ادا کر کے اپنی محنت مزدوری مانگی جائے.
محنت مزدوری مانگی جاوے، محنت کرنے والے کی مزدوری ہوتی ہے، اس کو مزدوری دی جاتی ہے. تو اللہ نے وعدے کیے ہیں مزدوری دینے کے لیے. جی ہاں، کہ یہ کرو گے تو ہم یہ دیں گے، یہ کرو گے. فضائل پہ سارے وعدے ہیں. وعدے ذکر کیے ہیں کہ تمہارے عملوں پر ہم یہ دیں گے، تم عمل کر کے خوش رہو. اللہ وعدہ پورا کرے گا، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اس لیے عمل کر کے خوش رہو اور عمل کر کے اللہ سے مانگا کرو. تو ہمارا کام ہے عمل کرنا اور اللہ سے مانگنا. اس کو دعا کہتے ہیں. دعا ہر وقت مانگی جا سکتی ہے، ہر حال میں مانگی جا سکتی ہے، لیکن اس کے طریقے ہیں. اس طریقے سے مانگی جائے تو وہ زیادہ قابل قبول ہے. ہمارے نبی نے ہم کو طریقے بتائے ہیں. جی ہاں، دعاؤں کے کہ دعا مانگنی ہے تو کس طرح مانگنی ہے. کہ ایک تو یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ دعا ضرور قبول ہوگی، چاہے اس کا اثر دیر سے ظاہر ہو یا جلدی، لیکن دعا قبول ضرور ہوگی. دعا محفوظ رہتی ہے، مقبول ہوتی ہے. اس لیے دعا کی قبولیت کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ دعا مقبول ہوتی ہے اللہ کے ہاں. تو اس لیے یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے کہ اللہ نے حکم دیا ہے دعا مانگنے کا، وعدہ کیا ہے قبول کرنے کا، تو یقین کے ساتھ مانگی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مانگی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے. حضرت شیخ نے فضائل قرآن میں لکھا ہے اس کو، قرآن والی دعا میں، کہ دعا مانگنے کی یہ طریقہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے. ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اپنی اور امت کے لیے معافی کی درخواست کی جائے، مغفرت کی، اور پھر مراد کی جائے. یہ طریقہ اس میں لکھا ہے فضائل قرآن میں. ہاں، دعا مانگنے کا یہ بھی یاد ہونا چاہیے. جی ہاں، فضائل کی چیزوں کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنا، یہی تیسرے نمبر کا علم ذکر کا یہی مطلب ہے. خالی پھرنا کافی نہیں ہے، کسی بھی چیز کا پھرنا کافی نہیں ہے. ہلکا ہل کھیت میں پھرے اور چلے کوئی کافی نہیں ہے، چکی چلے کوئی کافی نہیں، بلکہ کچھ کرنا پڑتا ہے حرکت کے ساتھ. ہاں، قاعدہ ہے. تو اس لیے یہ چیزیں دی گئی ہیں کہ اپنی حرکتوں میں، اپنی محنتوں میں ان چیزوں کو لاؤ. تو حضرت شیخ نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، اور مومنوں کے لیے اپنے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، اور اس کے بعد مراد بھی مانگی جائے اللہ سے. دنیا بھی مانگی جائے، دنیا کی خیر مانگی جائے تو آخرت کی خیر مانگی جائے. یہاں اللہ کی رضا مانگی جائے. تو یہ چیزیں، یہ طریقہ، یہ دعا ہے. اس لیے اپنے آپ کو دعا مانگنے کا عادی بنائیں. خالی اجتماع میں دعا ہو جائے وہ تو سکھانے کے لیے ہے کہ اجتماع میں دعا سیکھی ہے، تو آپ اپنے انفرادی ضرورتوں میں، دینی دنیاوی ضرورتوں میں اللہ سے مانگنے کا اپنے آپ کو عادی بھی بنائیں اور دعا کو اپنا سہارا سمجھے. مسلمان کے لیے دعا اس کا ہتھیار ہے. دعا ہتھیار ہے. کوئی خطرے کی چیز ہو گئی تو آدمی ہتھیار میں گھر میں سامنے نکل آیا، پیچھے نکل آیا تو لاٹھی تلوار کرو. تو اس طرح مسلمان پر حالات آتے ہیں، تو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے دعائیں دی ہیں کہ دعاؤں سے مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں، دعاؤں سے بلائیں بھی ٹلتی ہیں، دعاؤں سے بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہے، دعاؤں سے محتاجی بھی ختم ہو جاتی ہے، تو پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہے دعاؤں سے، اور راحتیں بھی آتی ہے بس دعاؤں سے. جی ہاں، دعا کا بڑا دروازہ ہے اللہ کے عطاؤں کا، وہ اللہ نے کھولا رکھا ہے. جی ہاں، اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے اور دعا مانگنے کا حکم دیا ہے. اس لیے دعا مانگنی ہے، ماں کو دعا اللہ سے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأرأف من ملك وأرأف من ملك وأجود من سئل
وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك، لا شريك لك. اللهم أنت الملك لا شريك لك ولا ند لك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندما ولا مفتونين. اللهم الهمنا مراشد امورنا وعيدنا من شرور نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنز منا صالح ما آتيتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا واعف عنا. اے اللہ ہماری مغفرت فرما.
اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. ہم تیرے دربار میں اقراری مجرم ہیں. اے اللہ ہم کو اپنے جرموں کا اقرار ہے. تیرے پاک دربار میں ہم اقراری مجرم ہیں. اے اللہ ہمارے جرموں سے درگزر فرما. ایک ایک امتی کی مغفرت فرما. ایک ایک امتی کی مغفرت فرما. پوری امت کو اپنی توفیق سے اپنی تائید سے سرفراز فرما. اے اللہ جن کاموں سے اور جن باتوں سے تو راضی ہوتا ہو ان باتوں کے ہمیں بھرپور توفیق عطا فرما. موت تک اخلاص استقامت کے ساتھ ہم کو تیرے دین پر تیرے دین کے تقاضوں پر اے اللہ ہم کو قائم دائم فرما. اے اللہ مقبولیت رحمت نصیب فرما. اے اللہ جن کاموں کی توفیق ہوئی ہے ان کاموں میں قبولیت بھی ڈال دے اور موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہمیں اپنے دین پر قائم فرما. دین کے کاموں پر قائم فرما. ایک ایک امتی کو نواز دے. کوئی کسی کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ ہر خیر کے دروازے ہم پر کھول دے. ہر شر سے ہر فتنے سے ہر بلا سے ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری حفاظت فرما. ہمارے دینی امور کی حفاظت فرما. ہماری حفاظت فرما. ہمارے دینی امور کی حفاظت فرما. ربنا سلمنا وسلم دیننا. ربنا سلمنا وسلم دیننا. ربنا سلمنا وسلم دیننا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اے اللہ ہم پر اپنا فضل فرما اور ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما. ہر شر سے ہماری پوری حفاظت فرما. ہمارے دینی کاموں کی دعوت کے کاموں کی مدارس کی مساجد کی اور جتنے ہمارے دینی امور ہے اے اللہ اس کی حفاظت فرما دے. مخلصین کو مستخلصین کو تیرے کاموں پر جمع فرما دے. ہر شریر کی شرارت سے ہر فتن کے فتنے سے ہر خلل الناس کے خلل نازی سے اے ہر ظالم کے ظلم سے ہماری اور ہماری تمام دینی امور کی پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں خیر کے پھیلنے کی اور شر کے مٹنے کی صورتیں پیدا فرما. دعوت کے اس کام کو قبول فرما. اے اللہ ایک ایک امتی کو قبول فرما. جو محنتیں ہو رہی ہے جو قربانیاں تیرے بندے دے رہے ہیں دور دراز اے اللہ ملکوں میں جا رہے ہیں اور اپنی جان لگا رہے ہیں. اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما. ان کی قربانیوں کو قبول فرما. ان کی قربانیوں کو قبول فرما. ان کی محنتوں کو قبول فرما. ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما اور ان سب کو قبول فرما کر پورے عالم میں خیر کے پھیلنے کی شر کے مٹنے کی اور فتنوں کے ختم ہونے کی صورتیں پیدا فرما. امن کو اور ایمان کو پورے عالم میں پھیلا دے. اے اللہ تیری اطاعت کی فضا بنا دے. ایک ایک امتی میں تیری اطاعت کی صورتیں پیدا فرما دے. اپنی اطاعت سے ہم کو مالا مال فرما. اپنے معاشرے اور گناہوں سے ہماری پوری حفاظت فرما. زندگی کے جتنے دن باقی ہیں اے اللہ تیری اطاعت پر گزروا دے. اور مرنے کا وقت آئے تو ہم میں سے ایک ایک کو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. موت اور ماں باپ دور میں برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی سنبھال دے. ہماری آخرت بھی سنبھال دے. ہمارا دین بھی سنبھال دے. ہر خیر سے مالا مال فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ تیرے بندوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے وہ دعاؤں کے امیدوار ہے. یا اللہ وہ ہم سے نہیں کہنا چاہتے ہیں وہ تو آپ سے کہنا چاہتے ہیں. اے اللہ وہ تو آپ سے کہنا چاہتے ہیں. اس لیے جس بندے کی جو داد درخواست آپ اس کو خوب جانتے ہیں. ان کی داد درخواست کو بھی جانتے تھے. ان کی تکلیفوں کو بھی جانتے ہیں. اس لیے جس نے جس کام کے لیے دعا مانگی ہے اے اللہ وہ دعا اس کے حق میں قبول فرما اور اس میں برکت عطا فرما اور ہم سب کو اپنی خیر سے مالا مال فرما. ہم سب کے لیے وہ تمام دعائیں قبول فرما جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک یا رب من شر ما استعاذک
انہوں نبیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پریشان ہم کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، محتاجوں کی مدد فرما، قرض داروں کو قرضوں میں سے نجات دے، حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے، حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما، جب تک زندگی کے دن باقی ہے تیرے حکم پر گزر جاوے اور مرنے کے وقت آوے تو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا ربنا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله